آج کے اس جائزے میں ہم سیدھا ایک ایسی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں جس نے ایک بہت بڑی بحث چھیڑ دی ہے، دریائے سندھ، جسے ہم سب اپنے خطے کی شہرگ مانتے ہیں، جو ہماری زراعت اور معیشت کی بنیاد ہے۔ وہ دریا جو صدیوں سے ہمیں زندگی دے رہا ہے، آج اس کے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ آج ہم ان نئے تعمیراتی اور انجینئرنگ منصوبوں کو ڈی کوڈ کریں گے جو بظاہر تو ترقی کی علامت ہے، لیکن کیا وہ اس عظیم دریا کے قدرتی بہاؤ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے؟ تو سب سے پہلے اس ماسٹر پلان کو سمجھتے ہیں۔ بظاہر یہ خیال بہت کمال لگتا ہے نا کہ پنجاب کے بنجر علاقے، خاص طور پر چولستان کے وسیع و عریض صحرا کو ایک سرسبز زرعی خطے میں بدل دیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق چولستان میں 60 ملین ایکڑ اراضی موجود ہے جسے آباد کرنے کی تجویز ہے۔ ایک صحرا میں فصلیں لہلہانے لگیں، سننے میں تو یہ خواب جیسا لگتا ہے، لیکن ذرا رکیے، اس ہریالی کی اصل قیمت کیا ہوگی؟ کیا دریائے سندھ، جس کا پانی پہلے ہی کئی حصوں میں کم پڑ رہا ہے، اس نئے بوجھ کو اٹھا پائے گا؟ اور یہیں سے سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان کا اس طرح زبردستی فطرت کو بدلنا، مطلب ایک صحرا کو زبردستی سرسبز بنانا، واقعی کسی ماحولیاتی تباہی کا سبب بن سکتا ہے؟ اس جائزے میں ہم ذرائع میں دی گئی تفصیلات سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے بڑے پیمانے پر پانی کا رخ موڑنے سے ایسے غیر ارادی ماحولیاتی سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں جو پورے کے پورے ایکو سسٹم کو ہلا سکتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ان انجینئرنگ منصوبوں کے سائز اور سکیل کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ان منصوبوں کے سکیل کی بات کریں تو یہ کوئی چھوٹے موٹے پروجیکٹس نہیں ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چنیوٹ اور سرگودھا کے درمیان 2 نئے ڈیم تجویز کیے گئے ہیں، مدرانجا ڈیم اور شاہ جیون ڈیم۔ ان کی کیپیسٹی دیکھیے، مدرانجا میں 1.2 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی اور شاہ جیون میں 1.3 ملین ایکڑ فٹ، اور دونوں سے اسی میگا واٹ بجلی بھی پیدا کی جائے گی۔ مطلب صاف ہے، دریائے سندھ کے قدرتی نظام سے ایک بہت بڑے پیمانے پر پانی کو روک کر ان نئے ذخائر میں منتقل کرنے کی پوری تیاری ہے۔ اب ذرا اس راستے پر غور کریں کہ پانی کو موڑنے کا یہ منصوبہ کتنا طویل اور پیچیدہ ہے۔ چنیوٹ کے ڈیم سے پانی نکالا جائے گا اور اسے 195 کلومیٹر لمبی دائمی نہر کے ذریعے سیدھا دریائے ستلج میں ڈالا جائے گا۔ پھر وہاں سے یہ پانی بہاول نگر بیراج کو دیا جائے گا، اور یہ بیراج بھی کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، اس میں مزید 0.90 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہوگا۔ اس کے بعد اسے حاصل پور بیراج اور پھر آگے نہروں کے ایک پورے جال تک بھیجا جائے گا۔ سچ پوچھیں تو یہ محض چند نہریں کھودنے کا کام نہیں ہے، یہ ایک صدیوں پرانے دریا کے قدرتی بہاؤ کی مکمل ری انجینئرنگ ہے۔ اور اس ساری ری انجینئرنگ کا ہدف کیا ہے؟ اس پورے نظام کے ذریعے مجموعی طور پر 21,32,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے کو آباد کرنے کا ارادہ ہے۔ ابتدائی طور پر اس میں سے 13,33,000 ایکڑ زمین کاشت کی جائے گی، جو فورٹ عباس سے یزمان منڈی تک پھیلی ہوئی ہے۔ باقی زمین کو بھی مرحلہ وار آباد کیا جائے گا۔ یہ اعداد و شمار یقیناً بہت متاثر کن ہیں، لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اس ساری ہریالی کے لیے پانی آسمان سے تو برسنے والا نہیں، یہ سارا پانی دریائے سندھ سے ہی کھینچا جائے گا۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ کی طرف، جو رپورٹ کے مطابق کافی تشویشناک ہے۔ پہلا بڑا ماحولیاتی سمجھوتا، اور وہ ہے دریائے سندھ کے ڈیلٹا کی تباہی۔ ذرا سوچئے، جب دریا کے اوپری حصے سے اتنا سارا پانی کھینچ کر صحرا کی طرف موڑ دیا جائے گا تو نیچے کی طرف یعنی زیر سندھ میں پانی کا بہاؤ کتنا کم رہ جائے گا۔ یہ عمل ڈیلٹا کو لفظی اور عملی دونوں لحاظ سے پیاسا مارنے کے مترادف ہے۔ ڈیلٹا کے ساتھ جو ہونے والا ہے، اس پر موجود حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دریائے سندھ کا ڈیلٹا میٹھے پانی کے مستقل بہاؤ پر زندہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دریا کا میٹھا پانی سمندر کے کھارے پانی کو پیچھے دھکیل کر رکھتا ہے، لیکن جب دریا میں پانی ہی نہیں ہوگا تو سمندر کا نمکین پانی تیزی سے آگے بڑھے گا، اور اس کا سب سے پہلا نشانہ بنیں گے مینگروو کے جنگلات۔ یہ وہی جنگلات ہیں جو ساحل کو طوفانوں سے بچاتے ہیں۔ نمکیات بڑھنے سے یہ جنگلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور زیر سندھ کی زرخیز زمینیں تیزی سے صحرا کا روپ دھار لیں گی۔ ذرائع نے یہاں جو موازنہ پیش کیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف تو چولستان میں زرعی انقلاب لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف سندھ کے پرانے بیراجی علاقوں میں ایک بہت بڑا سماجی اور معاشی بحران کھڑا ہونے کا خطرہ ہے۔ رپورٹ بالکل واضح کرتی ہے کہ سندھ کے بے شمار خاندانوں کا روزگار نسل در نسل اسی زراعت سے جڑا ہے جو دریائے سندھ پر انحصار کرتی ہے۔
اگر دریا سوکھ گیا تو ان کسانوں کی روزی روٹی چھن جائے گی اور بے روزگاری کا ایک ایسا طوفان آئے گا جو پہلے سے آباد معاشرے کو جڑ سے ہلا دے گا۔ اچھا، اب تک تو یہی لگ رہا تھا کہ چولستان اس سارے عمل میں فائدے میں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس رپورٹ کا سب سے حیران کن پہلو کچھ اور ہے۔ خود چولستان کے لیے بھی یہ سب کچھ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ہم عموماً صحراؤں کو بس خالی یا بیکار ریت کے ٹیلے سمجھتے ہیں، حالانکہ قدرت کے نظام میں ان کا بھی ایک بہت خاص اور متوازن ایکو سسٹم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس صحرا کو زبردستی ہرا بھرا کریں گے تو یہ قدرتی توازن پوری طرح الٹ سکتا ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے، جسے عالمی گرد و غبار کا چکر یا گلوبل ڈسٹ سائیکل کہا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چولستان جیسے صحرا عالمی سطح پر ایک بڑی اہم ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان صحراؤں کی معدنیات سے بھری ہوئی مٹی ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز کے علاقوں پر گرتی ہے اور وہاں کی زمین کو قدرتی طور پر زرخیز بناتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال افریقہ کا صحارا ہے، جس کی اڑتی ہوئی ریت جنوبی امریکہ کے ایمیزن جنگلات کو کھاد فراہم کرتی ہے۔ تو اگر چولستان کو پوری طرح کھیتوں میں بدل دیا گیا تو ہم نادانستہ طور پر قدرت کے اس عالمی سائیکل کو ہی توڑ دیں گے۔ اور بات صرف مٹی یا ریت کی نہیں ہے، چولستان کا اپنا ایک صدیوں پرانا کلچر ہے۔ وہاں بسنے والے لوگ اس سخت اور خشک ماحول کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہو کر جیتے آئے ہیں۔ ان کا طرز زندگی اونٹ پالنے اور روایتی چراگاہوں پر چلتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب اس علاقے میں اچانک بڑی بڑی نہریں آ جائیں گی اور وسیع پیمانے پر کھیتی باڑی شروع ہو جائے گی تو ان خانہ بدوشوں اور مقامی کمیونٹیز کا کیا بنے گا؟ یہ صرف زمین کی شکل نہیں بدلے گی، بلکہ ایک پوری صدیوں پرانی ثقافت اور طرز زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ زمین کی سطح پر بھی کچھ سنگین حیاتیاتی خطرات ہیں جن کی طرف رپورٹ اشارہ کرتی ہے۔ دیکھیں، صحرائی زمین قدرتی طور پر اس قدر زیادہ پانی اور نہری نظام کے لیے نہیں بنی ہوتی۔ جب آپ اچانک اسے پانی سے بھر دیں گے تو واٹر لاگنگ یعنی سیم و تھور کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، جس سے زمین الٹا تباہ ہو سکتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر باہر سے آنے والا پانی اور نئی فصلیں اپنے ساتھ ایسے حملہ آور کیڑے اور بیماریاں لا سکتی ہیں جو اس صحرائی ماحول کے لیے بالکل اجنبی ہوں گے۔ مقامی جنگلی حیات اور پودے اس اچانک حملے کا مقابلہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس تمام بحث اور حقائق کو دیکھنے کے بعد ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ کیا محض چند دہائیوں کے زرعی فوائد حاصل کرنے کے لیے دریائے سندھ کا ڈیلٹا اور چولستان کا صحرا، ان دونوں قدیم اور قدرتی ماحولیاتی نظاموں کو ہمیشہ کے لیے داؤ کر لگانا واقعی ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ ترقی بلا شبہ ضروری ہے، لیکن کیا ایسی ترقی پائیدار ہو سکتی ہے جس کی قیمت ہماری فطرت کو چکانی پڑے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ان میگا پروجیکٹس پر کام شروع کرنے سے پہلے ہر حال میں تلاش کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ اس جائزے نے اس پیچیدہ مسئلے کو سمجھنے میں آپ سب کی مدد کی ہوگی۔